السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے قرآن کو نہ چھوڑیں۔ قرآن کو پڑھیں۔ ذرا سوچیں، اگر قرآن کوئی آسمانی زبان میں ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم تو اپنے رب کی کہی ہوئی باتیں بھی نہ جان پاتے اور صرف تختیوں پر یا کاغذ پر لکھا دیکھتے رہتے۔ اس کو ایک دنیاوی زبان میں نازل کرنے کی وجہ ہی یہ ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ یہ ہمارے لیے کتنی بڑی بات ہے اور کس قدر شکر کا موقع ہے کہ یہ قرآن اس دنیا کی ایک زبان یعنی عربی میں نازل ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اب ہم اسے پڑھ سکتے ہیں، غور کر سکتے ہیں، ہدایت لے سکتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اس سے رہنمائی اخذ کر سکتے ہیں۔ شادی بیاہ، اولاد، جان، مال، کاروبار، انسانیت، اخلاقیات، برائیوں سے بچنے کا علم اور بہت کچھ۔ غرض اس میں ہمارے لیے سبھی کچھ ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اور ہم نے ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب پہنچا دی ہے جس کو ہم نے اپنے علم کامل سے بہت واضح کر کے بیان کر دیا ہے۔ وہ ذریعہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 52۔ لہٰذا اللہ کا شکر ہم پر واجب ہے۔ اب جب قرآن ہم تک آسان زبان میں پہنچ گیا ہے تو اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے اور عمل کرنا بھی۔ لہٰذا قرآن پڑھنے کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنائیے۔ مبادا ہمارا شمار ان میں نہ ہو جائے جن کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے کہ قیامت میں اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اس طرح ارشاد ہوا ہے، اور رسول کہیں گے، اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارا شمار ان میں ہو، لہٰذا اسے پڑھیے۔ آج ہمیں رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اس کے پڑھنے سے ہمیں رہنمائی حاصل ہوگی۔ جیسا کہ علم شریف کے بعد پہلا ہی خطاب اللہ کا اپنے بندوں سے ہے کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ مگر ہم مصروفیت کے باعث قرآن پڑھ نہیں پاتے اور کئی مہینے گزر جاتے ہیں کہ ہم نے ترجمے کے ساتھ کچھ آیات قرآن کھول کر پڑھی ہوں۔ بس جو نماز میں علم شریف اور آخری چند صورتوں میں سے کچھ پڑھ لیا، وہی ہمارے روزمرہ کے معمول کا حصہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس غفلت کا مداوع ضروری ہے۔ دیکھیں، نیت کے ساتھ ہدف بنا کر عمل کریں گے تو وقت نکل آئے گا۔ یہاں پر اس کے لیے 3 طریقے وضع کیے گئے ہیں۔ ان میں سے جو آپ کے معمول سے مناسبت رکھتا ہو اسے آپ اپنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ قرآن سے ترجمے کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے۔ نمبر 1، 5 سے 10 منٹ روزانہ کوئی وقت مقرر کر لیں۔ یہ کوئی بھی وقت ہو سکتا ہے، مثلا دوپہر میں کھانے کے اور نماز کے وقفے کے دوران جب ظہر پڑھیں تو مسجد ذرا جلدی چلے جائیں اور 5 منٹ ترجمے کے ساتھ وہیں مسجد میں چند آیات تلاوت کر لیں۔ قطرہ قطرہ دریا ہوتا ہے، شروع کریں گے تو آگے بڑھتے جائیں گے، چاہے چند آیات روزانہ کے حساب سے ہی کیوں نہ ہو، مگر شروع ہی نہ کر سکے تو حاصل صفر ہی رہے گا۔ لہٰذا کوشش کریں اور شروع کریں، چاہے روزانہ کی 1 آیت ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ نیت کریں، تہیہ کریں، اسباب ضرور بنیں گے، وقت نکل آئے گا۔ نمبر 2، مسجد میں نماز کے بعد روزانہ تعلیم قرآن میں حصہ لیں۔ بعض مساجد میں امام صاحبان نے روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت رکھا ہوتا ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد قرآن کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر نمازیوں کو بتائیں گے۔ اکثر یہ فجر یا عشاء کے بعد ہوتا ہے۔ دیکھیں، کیا یہ آپ کی قریبی مسجد میں اس کا انتظام ہے اور کیا آپ اس کے لیے روزانہ وقت دے سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو بہت ہی خوب ہے۔ نمبر 3، سفر کے دوران یعنی کام پر آتے یا جاتے ہوئے۔ یہ بھی ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ بس میں بیٹھے یا خود گاڑی چلاتے ہوئے ریڈیو پر کسی چینل کو لگا لیں۔ بعض چینلز پر ترجمہ و تلاوت قرآن صبح کے اوقات میں چل رہی ہوتی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں قرآن کی CD رکھ لیں
یا اپنے موبائل میں محفوظ شدہ قرآن کے ذریعے اپنا تعلق روزانہ کی بنیاد پر قرآن سے قائم کر لیں۔ ان کے علاوہ بھی اگر کوئی اور مناسب طریقہ روزانہ کی بنیاد پر اپنانا چاہیں تو آپ اپنا سکتے ہیں، بس مصمم ارادہ کرنا ہے، پہلا قدم اٹھانا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، جب بندہ مجھ سے ایک بالش قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس سے قریب ہوتا ہوں، اور جب بندہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ بخاری حدیث نمبر 7536۔ بس آپ نے ہمت کرنی ہے، ارادہ پختہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ قرآن اور اس کا ترجمہ پڑھنے یا سننے کے اسباب اللہ خود پیدا کر دیں گے، اور پھر آپ کا رابطہ قرآن سے جڑ جائے گا جو راہ ہدایت ہے، اور ہدایت کسی نہیں چاہیے۔ تو آئیے آج ہی سے اس کی ابتدا کریں انشاءاللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں ایک خوبصورت حدیث، جس نے قرآن پڑھا اور اسے یاد رکھا، جس چیز کو قرآن نے حلال ٹھہرایا اسے حلال جانا، اور جس چیز کو قرآن نے حرام ٹھہرایا اسے حرام سمجھا، تو اللہ اسے اس قرآن کے ذریعے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے لوگوں کے بارے میں اس کی سفارش قبول کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ ترمذی حدیث نمبر 2905۔